جیسے کہ سورۃ الکہف میں آیا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا نہیں چاہتا اس کو مرشد عطا نہیں کرتا، یہاں کلیئرلی معلوم ہو رہا ہے جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو مرشد عطا کرتا ہے۔ ایک اور صورت ہے جس میں آیا ہے یہودی ہو نصارہ ہو۔ ابے یہ ساری باتیں تو میں نے بتائی ہیں، تم مجھے بتا رہے ہو؟ پلیز آپ یہ دونوں آیتیں سمجھا دیں۔ یہ تم نے مجھ سے سنا ہے اور اب انہی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ سمجھا دیں۔ میں نے تو سمجھا دیا ہے۔ یہ جب میں دوستوں کو بتاتا ہوں مرشد کے بارے میں تو لوگ عمل صالح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم نیک کام کریں گے تو ہم کو مرشد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ نیک کام کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ نیک کام کا مطلب ہے کہ جو کام ظاہری طور پر بھی نیک ہو اور اس کام کی نیت بھی نیک ہو۔ صحیح ہے؟ اور اس وقت ہوگا کہ جب تمہارا قلب اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے، پھر تمہارے ہر عمل میں قلب کی حضوری شامل ہوگی۔ کسی بھی عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے حضوری قلب لازم ہے۔ حضوری قلب کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ عمل صالح ہے، اور حضوری قلب کے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ عمل ناقص ہے۔ کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالی عمل کے پیچھے جو نیت ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کو جانچتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کی کسی معاملے میں کسی کام میں نیت ہو دکھاوا اور کام ہو سخاوت، تو اللہ سخاوت کو بعد میں دیکھے گا، پہلے تیری نیت دیکھے گا کہ اس نے یہ سخاوت کا جو عمل کیا ہے یہ میری مخلوق کی بھلائی کے لیے کیا ہے یا اپنی جے جے کار کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ صاف، نہ وہ تمہارے عمل کو دیکھتا نہ وہ تمہاری شکل کو دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تمہارے چمکتے ہوئے دلوں کو اور پاک صاف نیتوں کو۔ اب جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں تو اٹینشن کھڑا ہوا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کے اندر دنیا ہے، بیوی بچوں کا خیال ہے، تو اللہ تو اسے دیکھے گا نا۔ اور جب اللہ نے دل کو دیکھا تو وہ بیزار آ گیا، اس نے تو عمل دیکھا ہی نہیں تیرا۔ بالکل۔ اب جب اللہ عمل دیکھتا ہی نہیں ہے نا، دل دیکھتا ہے، تو تیرا دل مردہ ہے، بھلے تو سو رہا ہے یا نماز میں، دل اللہ نے دیکھا مردہ ہے، بیزار ہو گیا۔ اچھا، اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے عمل تو دیکھا نہیں، دل رکھا، دل تو ہر وقت اللہ اللہ میں، وہ تو سے راضی ہو۔ جس طرح روحانیت کو ہم نے سمجھایا ہے، کیا صوفی کتب میں اتنی آسانی سے روحانیت کو سمجھایا گیا ہے؟ کوئی بھی جتنی آسانی سے۔ ایک تو وہ جو زبان ہے تصوف کی وہی بڑی مشکل ہے، تو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ چلو آگے۔ یہ آپ لے کے آئے ہو؟ آپ کے علاقے میں بھی اور بھی ہیں کچھ الرا ٹی وی دیکھنے والے؟ نہیں۔ ہماری گاڑی میں ہمارے گھر میں چلو خیر، ہاں یہ تو رب کی عطا ہے۔ جب آپ کی بات میرے کان میں پڑی تھی یوٹیوب سے، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر لو، میں تو اسی دن جب وہ پڑھی ہے تو اس
उसके बाद कैसे बात खत्म हो गई। यानी कि कोई अंदर ऐसी चीज थी। یہ تو ازلی فیصلے ہیں نا، جی جی یہ تو ازلی فیصلے ہیں. آواز پڑی ہے آواز پڑی اور اور جب میں چلا شناسائی ہو گئی، جیسے پہلی دفعہ نہیں سنی آواز، مانوس تھے پہلے سے. اور جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں کچھ کیونکہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں پورا دن، رات کو بھی دیکھتا ہوں، پھر ڈبل مزہ لینے کے لیے نقشے بھی دیکھتا ہوں. تو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کیونکہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں ہیپی، تو کسٹمر کوئی ایسے ہوتے ہیں وہ خود پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں بھی بتاؤ. تو پھر ان کو تھوڑا بتاؤ، اس کے بعد میں ان کو الرٹیو کا بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ پہلے دیکھیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو دیکھتے ہیں. بہت اچھا. یعنی کہ جو لوگ جن کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اگر ان کو اچھی لگتی ہے وہ خود بول پڑتے ہیں. ہاں وہ خود ہی بولتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے، بولیں گے یار یہ کیا لگا رکھا، بند کرو. ایسے بھی ہوتے ہوں گے. اور کچھ ہے جن کو ہم سوچتے تھے کہ ان کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی، ان کی اتنی لمبی داڑیاں ہیں، پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں. جب ان کو بتایا تو وہ تو کیا سیکھا انہوں نے بزرگوں سے؟ کچھ بھی نہ بزرگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ذکر خلق کیا ہوتا ہے نا. پاکستان میں ایک خاتون ہیں، آج ان کا پیغام آیا کہ بھائی میرا ذکر کچھ زیادہ ہی چل گیا ہے تو تھوڑا کم کر دیں. میرا ذکر کچھ زیادہ چل گیا ہے. وہ اتنا ذکر چلتا ہے کہ وہ جی چاہتا ہے کہ سیٹ سے اٹھ کے چھلانگ لگا دو. اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا. ثنا شیخ، فورٹ عباس، بہاول نگر. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، میں اتنی بیمار ہوں کہ نارمل زندگی نہیں گزر رہی. دل میں سرکار گوہر شاہی پر پورا یقین ہے. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے صحت عطا فرمائے. جس کا کوئی نہ ہو وہ ایسے ہی مر جائے. میرے حسن ظن کی لاج رکھ لیں. 23 یا 24 سال سے تکلیف ہے، کوئی دوا اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے ثنا شیخ، سرکار کرم فرمائیں گے، دیکھیں گے. راحت امین، گورے والا وہاڑی. قدم بوسی قبول فرمائیں. چند اشعار بارگاہ ریاض میں لکھنے کی جسارت کی ہے، قبول فرمائیں. گوہر کے لب ہیں خوبصورتی کی انتہا، جو نہ ہو دیکھے کبھی ایسے کمال ہیں وہ. گوہر ہیں جانے جاں اور جانے جہاں، نظر نہ آیا پہلے کوئی ایسے لازوال ہیں وہ. گوہر ہی ہے رگ رگ میں سمایا، نہ چاہوں کسی اور کو ایسے جمال ہیں وہ. واہ، گوہر کی بندگی ہے واجب مجھ پر، نہ جاؤں کسی اور در پر ایسے کمال ہیں وہ. بہت خوبصورت. شاعری دراصل انسان کے قلب کی اور اس کی روح کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. جو اس کی روح میں، قلب میں جذبات ہوتے ہیں وہ الفاظ کی صورت اختیار کر کے شاعری بن جاتی ہے.